میرا نام پکارا گیا اور جب میں روسٹرم پر آیا چند فقرے میں نے کہے تھے اور غالباً اس حال میں میری سب سے پہلی کوئی اگر ادھوری تقریر ہے وہ وہی تقریر تھی۔ جب میں نے چند فقرے کہے تھے تو وکلا ساتھی یہاں سے آئے، انہوں نے کہا کور صاحب آپ یہاں پہ تقریر کر رہے ہیں، وہاں تو شدید قسم کی آنسو گیس ٹیئر گیس کی شیلنگ ہے اور بختر بند گاڑی ہمارے اس ہائی کورٹ کی عمارت میں داخل ہو۔ تو میں نے ایک فقرہ کہا تھا، وہ فقرہ یہ تھا اگر جنگ ہے تو اس کا فیصلہ میدان میں ہو۔ ہم سارے ساتھی یہاں سے نکلے، ہال خالی کیا، سامنے بختر بند گاڑی میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی کورٹ پریمیسز میں پہلی دفعہ دیکھی اور وہ اسی لاہور ہائی کورٹ کے پریمیسز میں، اور وہ بختر بند گاڑی جو بیسیوں اور ہنڈریڈز کے حوالے سے، سینکڑوں کے حوالے سے مشین گن سے گولیاں چلا سکتی ہے، وہ بختر بند گاڑی یہاں، اور شدید قسم کی جو ہے ٹیئر گیس شیلنگ۔ مجھے فخر ہے، بالکل فخر ہے، اور وہ لوگ، وہ وکیل یہاں زندہ ہوں گے اس بختر بند گاڑی کا، اس ٹیئر گیس، شدید ٹیئر گیس شیلنگ کا ہم جو وکلا ساتھی مقابلہ کر رہے تھے، اس وقت ان وکیلوں میں سب سے آگے پہلی صف میں آگے آپ کا یہ ساتھی علی احمد کور تھا۔ اور خدا گواہ ہے کس ہاتھ سے صرف میں نہیں، جتنے ہم وکیل تھے اس لوگوں کی جو کہ وہ ٹیئر گیس شیلنگ کر رہے تھے، ہم وکیلوں نے، جس میں میرا یہ ہاتھ بھی شامل ہے، خدا کی قسم وہ تپش میں تپتی ہوئی ٹیئر گیس شیل اس کو ہم اٹھا کر پھر واپس پھینکتے تھے۔ ہم نے مقابلہ کیا، اور وہی بختر بند گاڑی ہم نے مجبور کیا، ہم وکیلوں نے، وہ بختر بند گاڑی، یہ تو میں نہیں کہتا ہوں مگر انداز بالکل یہی تھا، جیسے لوگ میدان جنگ سے بھاگتے ہیں وہ بختر بند گاڑی ایسے ہی بھاگ کر گئی۔ ہم وکیل ہیں، ہم زور یا کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے۔ طاقت کا مظاہرہ ہمارے مقابلے میں ہوگا، ہم نہیں مانتے، نہیں مانا ہے، ہماری تاریخ ہے، نہیں مانا ہے ہم نے۔ بڑے بڑے لوگوں کی طاقت، زور زبردستی، جو مکے لہرا کر چیلنج کرتے تھے، ہم نے اس کی بھی طاقت کا مقابلہ کیا۔ آج جو معاملہ ہم سب کے سامنے ہے، آج جو یہ ڈرامہ
ہو رہا تھا اور ہونے کا امکان ہے۔ ایک ایک پاکستان کے شہری اس سے نہ صرف واقف ہے بلکہ حقیقت سمجھتا ہے۔ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن ابھی تک پاکستان کی اسمبلیوں میں، سینٹ میں جب بھی اپوزیشن اپنے غم غصے کا اظہار کرتا ہے تو اس نے اس بل کو اٹھا کے پھاڑ پھینکا ہے، مگر چونکہ ابھی تک وہ بل آیا نہیں تھا، میں کہتا ہوں اس بل کو، اس امینڈمنٹ کا جو پیکیج ہے، جو بل ہے، یہ پڑھنے کے لائق نہیں، بلکہ اس کو اسی وقت جلا کر اس کی راکھ کو اسمبلی کے اوپر۔ اور اگر ابھی بھی اگر یہ امینڈمنٹ کا پیکیج آیا اور وہ لوگ جو اپنے کو مرد کا بچہ کہتے ہیں اپنے ساتھ لائٹر ساتھ لے کر جائیں اور اس کو جلا کر اس کو اوپر پھینکیں۔ یہ آئین ہم سمجھتے ہیں بہت کمزور قسم کا آئین ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اپنی زندگی اور اپنی طاقت کو جو ہے اس کی حفاظت نہیں کر سکی ہے، مانتے ہیں، مگر اس آئین کے لیے اس سپریم کورٹ کے آنر کے لیے، عزت اور رسپیکٹ کے لیے، جس میں آج جسٹس منصور علی شاہ بیٹھا ہے، اس سپریم کورٹ کے لیے ہم وکیلوں نے قربانیاں دی ہیں، اس سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، اس رول آف لا کے لیے۔ کراچی میں ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم ایئرپورٹ پہ تھے اور ایئرپورٹ سے باہر ہمارے وکلا اور پاکستان کے عوام 42 سے زیادہ لوگوں کو فائرنگ کر کے شہید کر کے مارا گیا۔ آئین کے لیے کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، کسی نے ہمارے باپ کو، ہمارے ماما چاچا کو کسی نے قتل نہیں کیا تھا۔ اس ملک کے لیے اور اس ملک کے آئین اور عدالتوں کے لیے کراچی میں 42 لوگوں نے قربانیاں دی۔ سائیوال میں ہمارے وکلا کے چہروں پہ تیزاب پھینکا گیا۔ اسلام آباد میں جب شام کے ٹائم اذان کی صورت میں خداوند تعالیٰ اللہ اکبر کا نام لے کر اذانیں ہو رہی تھی، اسلام آباد میں ہمارے ساتھیوں اور عوام میں سے 17 آدمیوں کو شہید کیا گیا۔ اور سب سے پہلا وکلا 2007 کی وکلا تحریک کا شہید ہمارے کوئٹے کا زمان مری تھا، سب سے پہلا، جو ہم وکلا کے ساتھیوں کے ڈیمانسٹریشن میں، احتجاج میں، وہ جو ہے ٹیئر گیس شیلنگ کی وجہ سے جو ہے اس کی شہادت ہو۔ تو یہ آئین جس کو اس وقت پس پردہ بیٹھے ہوئی طاقتیں مروڑ کر جو ہے اس کو پاڑ کر پھینکنا چاہتے ہیں، اگر یہ پیکیج ہے مجھے افسوس ہوتا ہے ان اراکین اسمبلی پہ، ان اراکین سینٹ پہ، وہ ایک آدمی بھی اس میں ایسا نہیں تھا۔ میں ان اراکین کی بات کرتا ہوں جو دستخط، جو انگوٹھا لگانے کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ کب بل آئے گا اور کب وہ انگوٹھا لگائیں گے۔ ایک شخص میں اتنی غیرت نہیں تھی، اتنی جرت نہیں تھی، اتنا احساس نہیں تھا کہ کم از کم پوچھ تو لیتے کہ ہم کو 2 دن سے تم لوگوں نے ہم کو یہاں پہ بٹھایا ہے، 2 دن سے
اور ابھی رات کے 12 بجنے والے ہیں. ہمیں بتایا تو جائے وہ کون سا بل ہے, وہ کون سا امینڈمنٹ ہے. انسانی سوسائٹی میں آدمی کے اوپر اگر کرپشن کا لیبل لگ جائے تو تھوڑے عرصے کے بعد اگر وہ توبہ طائب کر لے تو کرپشن کا وہ جو بدنما داغ ہے وہ بھی دھل جاتا ہے. کسی شخص نے کسی میدان جنگ میں بزدلی دکھائی ہو اور گاؤں میں اور شہر میں اور ملک میں لوگ اس کو بزدل کہہ کر پکاریں, اس کو بھی موقع ہوتا ہے وہ پھر آنے والے دنوں میں بہادری کا مظاہرہ کر کے پہلی والی جو بزدلی ہے اس کو ختم کر سکتا ہے. اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں, چھوٹے بڑے الزامات, جس میں توبہ کرنے سے اور وقت آنے سے وہ اس بدنما داغ کو ختم کر سکتا ہے. مگر یہ داغ, اس قسم کا داغ معاشرے میں کسی بھی شخص پر اگر یہ دبا لگ جائے, یہ تاثر پیدا ہو کہ یہ نااہل اور نالائق ہے, وہ ساری زندگی قیامت تک وہ دبا اس شخص کا پیچھا کرتی رہتی. گورنمنٹ میں پرائم منسٹر ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کی کیبنٹ ہوتی ہے, اور اس کیبنٹ کا ایک ایک وزیر بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا, بالکل اپنے سامنے دیکھا کہ لا منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ابھی امینڈمنٹ کا ڈرافٹ پیکج ملا ہے. جو لوگ دور بیٹھ کے یہ امینڈمنٹ کا پیکج بنا کر اسمبلی میں ذمہ دار لوگوں کو دیتے ہیں, ان کو میں کہتا ہوں جدھر تک ہاتھ تم نے بڑھایا تھا اپنا ہاتھ واپس لے جاؤ. یہ ہاتھ اگر آگے بڑھایا گیا, یہ ہاتھ جو پیچھے بیٹھ کے سارے اس ملک میں تمام حالات اور واقعات کا اتار چڑھاؤ کرنے کی طاقت رکھتا ہے, جو باہر بیٹھ کے امینڈمنٹ پیکج کو اسمبلی میں مہیا اس کو بھجوا کر ایک کے ہاتھ میں دیتے ہیں, مت کرو. صرف طاقت تمہارے ہاتھ میں نہیں, طاقت اصل طاقت اس ملک کے وکلا کے ہاتھ میں ہے. زندہ ہے, 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 زندہ باد. ہم وکلا ایک طاقت ہے اور ہم نے ثابت کیا ہے, ہم نے کیا ہے کہ اس ملک میں ہم ایک طاقت ہے. یہ وکلا جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں, وہ گلگت اور چترال اونچے پہاڑوں سے لے کے کراچی تک, جس میں کوئٹہ, بلوچستان, تربت, گوادر یہ سب شامل ہے. ہم طاقت ہیں, ہمارے ساتھ یا ہمارے ساتھ اس کو میدان جنگ مت بناؤ, میدان جنگ مت بناؤ. ہم وکلا ایک آدمی نہیں ہیں, ہم وکلا ایک طاقت ہے, اور جب یہ طاقت کا
یہ جب وکلا کا طاقت کا سیلاب جب باہر نکلے گا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ہم صرف طاقت میں یقین نہیں رکھتے، صرف ہم طاقت میں یقین نہیں رکھتے، ہم آئینی اور قانونی طاقت میں یقین رکھتے ہیں۔ مگر جب ہمیں مجبور کیا جائے گا، ہر وقت ہم کو چیلنج کیا گیا ہے اور ہمیں میدان جنگ میں لا کر کھڑا کیا گیا۔ ضیاء الحق سے زیادہ بدترین آدمی میں نے ڈکٹیٹر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور مجھے فخر ہے اسی لاہور میں ہزاروں کی تعداد میں وکلا ہی تھے سب سے پہلے جنہوں نے اس ضیاء الحق کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کیا تھا، اور وہ ضیاء الحق کے خلاف نیلا گنبد تک یہ وکیل نکلے تھے۔ اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو جو ہے کوئی احساس ہوا کہ اگر وکیل نکل سکتے ہیں، پھر سیاسی جماعتوں میں ہلکی کم یا زیادہ جنبش ہوئی، اور وہ ہم نے سب سے پہلے اس کو چیلنج کیا۔ دنیا بدل گئی ہے، بنگلہ دیش سامنے ہے، سب کے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے۔ صرف اسٹوڈنٹس نکلے، اسٹوڈنٹس جو آرگنائز نہیں ہے، جو کسی ڈسپلن کے اس میں نہیں ہے۔ ہم وکلا آرگنائز ہیں، ہم وکلا ایک ڈسپلن کے تحت ہیں۔ جہاں ڈسپلن ہے، جہاں آرگنائزیشن ہے، طاقت بھی وہیں پہ ہے۔ مت چھیڑیں آپ، بنگلہ دیش سے سبق لیں۔ یہ حکومت ہے، یہ لوگ بیٹھے ہیں، شرم آنی چاہیے ان کو، شرم آنی چاہیے۔ جن کو امینڈمنٹ تو نظر آتا ہے، جن کو صرف اس بات پہ غم اور دوسرا غصہ ہے کہ کیوں منصور علی شاہ آ کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن رہا ہے۔ تم کو اس وقت شرم نہیں آتی ہے، اس وقت تم کو خیال نہیں آتا، حالانکہ تم اس ملک کے حکومت کے دعوے دار ہو، غلط دعوے دار ہو، جعلی دعوے دار ہو، اس کی میں بات نہیں کرتا ہوں، سب کو پتہ ہے۔ شرم آنی چاہیے تم کو، شرم آنی چاہیے۔ اگر کوئی مرد کا بچہ ہے، اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، شرم آنی چاہیے۔ اس ملک میں 18 کروڑ سے زیادہ لوگ، 18 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت نہیں، میں غربت نہیں کہتا، غربت تو پھر بھی ایک رسپیکٹیبل لفظ ہے، افلاس میں زندگی گزار رہے ہیں 11 کروڑ سے زیادہ۔ یہ دنیا کی انٹرنیشنل سروے رپورٹ ہے۔ وہاں جب لوگ